والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیاوی زندگی کے اسباب کے ساتھ سب سے ضروری شے آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اور آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید ہے، جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، سورج چاند ستارے یا رسولوں کی طرح یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ جو قیامت تک قائم ہے، اور جس کا چیلنج قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، جس کے حروف نے، جس کے معانی نے تمام لوگوں کو عاجز کر دیا، اور جس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرنے والی کتاب، جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے نجات کے سامان کو ذکر کیا ہے۔ وہ کتاب جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو سمجھاتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو ڈراتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو احکام سکھاتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو عقائد سکھاتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو اخلاق سکھاتی ہے، وہ کتاب ہدایت جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کا سامان بنایا، اور یہ وہ کتاب ہے جو بابرکت کتاب ہے، جو پڑھتا ہے اس کو اور غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکات کا نزول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ ایمان والے لوگ اللہ کی ان آیتوں پہ غور کریں،
ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کا سامان ہے، اور حقیقت میں اگر قرآن کو اور حدیثوں کو زندگی سے نکال دیا جائے اور اگر ہم اسے اپنی زندگی سے دور کر دیں تو آپ دنیاوی زندگی آپ دیکھیں وہ ہمارے لیے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک عقل ہے، ہر آدمی کی ایک سوچ ہے، ہر آدمی کی ایک بات ہے۔ آخر کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات درست ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ قرآن سے طے ہوتا ہے۔ ورنہ انسانوں کی عقلیں، کتنے عقلیں چاہیے لوگوں کی، ہر آدمی کی اپنی عقل ہے۔ قرآن و حدیث ہی ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے حق و باطل میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا، سمجھنا دور ہے، عمل کرنا بھی دور ہے، ہم نے اسے پڑھنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سوچئے جس میں ہدایت ہے ہماری، اس ہدایت کو ہم نے نہیں جانا تو کیا ہماری زندگی ہدایت پر قائم ہے؟ کیا ہمارے اعمال ہدایت پر ہیں؟ جب ہم نے ہدایت کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں کس راستے سے جاؤں وہ کسی کاغذ میں لکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ کہیں محفوظ ہے، آپ نے وہ کاغذ نکالا نہیں، وہ کاغذ دیکھا نہیں، پڑھا نہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، تو آپ کیسے اپنی جگہ تک پہنچیں گے؟ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب ہدایت کو ہم نے صرف طاقوں پر سجانے کے لیے رکھا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں اونچی جگہ پر پاک صاف طریقے سے اسے لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، برکت کے لٹکایا جاتا ہے، جبکہ کتاب عمل کے لیے اتاری گئی، سمجھنے کے لیے اتاری گئی، ہدایت کے لیے اتاری گئی، مگر ہم نے اس کتاب کو صرف زیب و زینت کے لیے رکھ لیا۔ حتیٰ کہ ہمارے موبائل میں آپ دیکھیں ایک اپلیکیشن قرآن کا بھی ہوتا ہے، لیکن جتنا کم وہ استعمال ہوتا ہے شاید کوئی اتنا کم استعمال ہوتا ہو، شاید کوئی آدمی اسے پڑھ کر کے سمجھتا ہو یا تلاوت کا اہتمام کرتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید ہم سب کا تعلق اس سے ہونا ضروری ہے۔ اس امت کی تباہی اسی سبب ہے، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن مجید کو لازم نہیں پکڑا، اور یہی قرآن حدیثوں کو بیان کرتا ہے اور یہی قرآن حدیثوں کی ترغیب دیتا ہے، ہم نے اس کو نہیں جانا۔ سعید بن منصور رحمہ اللہ نے السنن میں نقل کیا ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں تنہائی میں عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوچتے رہے کہ آخر اس امت میں اختلاف کیسے واقع ہوگا، آخر اس امت میں مسائل کیسے داخل ہوں گے، جبکہ اس امت کی کتاب ایک ہے، اس امت کا قبلہ ایک ہے، اس امت کے نبی ایک ہے، آخر اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا، اس امت میں مسائل کیسے ہوں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوچتے رہے۔ بعد میں ابراہیم التیمی کہتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو بلا کر کہا جاؤ ابن عباس کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے ہیں، پیارے رسول نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھی، ہر آیت پر رک کر کے میں ان سے پوچھتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، ہر آیت پر روک کر کے میں نے ابن عباس سے تفسیر پڑھی ہے۔ اس طرح قرآن کا گہرا علم رکھنے والے عمر بن خطاب نے انہیں طلب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور ابن عباس نے آ کر کے عمر بن خطاب سے پوچھا جو کہ امیر المؤمنین تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا مجھے بتاؤ جب اس امت کے نبی ایک ہیں، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پھر آخر اس امت میں اختلاف کیسے واقع ہوگا، یہ مسائل اور فتن کیسے داخل ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جہاں تک ہماری بات ہے قرآن مجید ہماری زندگیوں میں نازل ہوا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کو جانا ہے، قرآن کو ہم نے اختیار کیا ہے اپنی زندگیوں میں، ایک ایک آیت اللہ کے حکم سمجھ کر کے زندگیوں میں اسے نافذ کیا ہے ہم نے۔ اگر قرآن حلال کہتا تو ہم اسے حلال سمجھ دیتے تھے، اور قرآن حرام کہتا تو حرام سمجھ کر اسے دور چلے جاتے تھے۔ جسے قرآن نے گناہ کہا ہم اس سے دور ہو گئے، جسے نیکی کہا ہم اسے لازم پکڑ لیے۔ لیکن ابن عباس کہتے ہیں امیر المؤمنین ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ قرآن مجید ان کے پاس تو ہوگا
ہوگا، لیکن قرآن مجید کو وہ سمجھ نہیں سکیں گے، اس میں کیا لکھا ہے انہیں نہیں معلوم ہوگا، انہیں نہیں معلوم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں۔ خیر و شر کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ جب خیر و شر کی تمیز ختم ہوگی تو ہر آدمی اپنی عقل سے سوچے گا، اپنے دماغ سے سوچے گا، میں صحیح ہوں کہ تو صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے کہ تیرا عمل صحیح ہے، میرا مسلک صحیح ہے کہ تیرا مسلک صحیح ہے۔ ہر آدمی اپنی عقل سے سوچے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے درمیان اختلاف واقع ہوگا اور ان کے درمیان تفرقہ ہوگا اور لوگ بکھر جائیں گے، ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ امت کے اندر یہی ہوا۔ خوارج کے ظہور کے ساتھ ہی، قدریہ کے ظہور کے ساتھ جیسے جیسے بدعتی گروہ ایجاد میں آئے اور جیسے جیسے فسق و فجور اور دنیا پرستی لوگوں میں غالب ہوتی چلی گئی، قرآن کو دور رکھ کر کے پس پشت ڈال دیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم جس زمانے میں موجود ہیں یہاں پر لوگ قرآن کے حروف کو جانتے ہیں اور قرآن کی حدود کو جانتے ہیں کہ ان حروف کا کیا معنی ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے رضی اللہ عنہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آئے گا وہ صرف حروف کو جانتے ہیں، حدود کو نہیں جانتے۔ کوئی آدمی قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک پڑھے گا مگر کوئی اثر اس کی زندگی میں آپ کو نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ وہ صرف حروف کی تلاوت کر رہے ہیں، حدود کا انہیں علم نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی قرآن سے ہمارے اس تعلق کی کمزوری نے ہمیں اس حال میں پہنچایا۔ ہمارے عقائد کا کیا حال ہے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہمارے اخلاق و کردار کا کیا حال ہے۔ ایسا افسوسناک حال ہے کہ دوسری قومیں، امتیں دیکھ کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کرتی ہیں کہ جب یہ اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے یہ اخلاق ہیں، ان کا یہ کردار ہے، کون ہے جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہے گا؟ یقین جانیے جو بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا کردار اس حال میں ہے کہ کوئی آدمی انہیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ ایک مشہور مذہبی آدمی اپنے مذہب کا بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرا، میں اپنے مذہبی لباس میں تھا، ان کا اپنا مذہبی لباس تھا، اس لباس سے میں مسلمانوں کی گلیوں سے گزر رہا تھا، کسی اوپر سے کسی 2-3 نوجوانوں نے پان چبا کر کے میرے کپڑے پر تھوک دیا، پان چبا کر کے میرے کپڑے پر تھوک دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جاتے ہوئے سوچا کہ جب ان کے ایسے اخلاق ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، ان کے ایسے اخلاق، اتنے گھٹیا اخلاق ہیں ان کے، تو ان کا نبی کیسے ہوگا؟ نعوذ باللہ، اپنے اخلاق و کردار سے خود تو بدنام ہے اور اللہ کے دین کو بھی بدنام کر دیا، اللہ کی شریعت کو بدنام کر دیا۔ کوئی غیر مسلم دیکھے اخلاق، کون ہے جو اللہ کے دین کے قریب آنا چاہے گا؟ کوئی بدعتی، کوئی گمراہ دیکھے کہ یہ اخلاق ہے قرآن و سنت کے حامل کے، کون قرآن و سنت کے قریب آنے کی کوشش کرے گا؟ مسافر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بیمار ہے، ہمارے قریب آئے اور دیکھے ہماری زندگی اور اخلاق کو، دوبارہ کبھی وہ اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ اخلاق ہمارے کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا دیکھ کر آپ سیکھتے ہیں؟ لوگ ہمیں جو بتاتے ہیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے تو ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ موبائل ہمیں بتاتا ہے آپ کو زندگی میں ایسے ہونا چاہیے، ایسا گول رکھو، ایسے مزاج بناؤ، ایسے اخلاق بناؤ۔ کوئی یوٹیوبر بتاتا ہے ہم ویسے اخلاق اختیار کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ویسے اخلاق اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان ایسے اخلاق نہیں رکھتا ہے۔ مسلمان کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن جس کو حرام کہتا ہے اسے ہم دور ہیں۔ قرآن حرام کرتا ہے شرک کو، ہم شرک نہیں کرتے۔ قرآن حرام کرتا ہے خیانت کو، ہم خیانت نہیں کرتے۔ قرآن حرام کرتا ہے ظلم کو، ہم ظلم نہیں کرتے۔ قرآن حرام کرتا ہے سود کو، ہم سود نہیں کھاتے۔ قرآن حرام کرتا ہے جوا کو، ہم جوا نہیں کھیلتے۔ قرآن حرام کرتا ہے زنا کو، ہم زنا نہیں کرتے۔ قرآن حرام کرتا ہے جھوٹ کو، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ قرآن ہمارے اخلاق کا معیار ہے۔ کسی نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ ایک لمبا سوال ہے کہ نبی کے اخلاق کیسے وہ ایک جملے میں بتا سکتی ہیں؟ اس کے لیے گھنٹوں درکار ہیں۔ ابن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختصر جملے میں کہا اگر نبی کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ جو قرآن میں ہے وہی میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ چلتی پھرتی تفسیر ہے، لوگ کہتے قرآن کی تفسیر کہاں ہے؟ قرآن کی تفسیر ہمارے نبی خود ہیں۔ آپ کی زندگی تفسیر ہے، آپ کا ایک ایک عمل تفسیر ہے، آپ کی ایک ایک بات تفسیر ہے۔ قرآن کے اخلاق کہا اللہ کے نبی قرآن کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو زوال ہے ہمارا، اس زوال کے اسباب یہی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر
دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا ہمارے ملک میں کہیں باہر ہو اور جب معلوم پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی مسلمان کا نام آ رہا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے ایک طرف، اور واقعتاً ایسے دہشت گرد ہوتے ہیں جو ہماری صفوں میں رہ کر کے اللہ کے دین کو جانے بغیر جذبات کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے اقدام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہوتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، اگر جنگ بھی ہو جائے، اگر جنگ ہو، واقعتاً جنگ ہو، اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان کسی عورت کو جنگ میں بھی قتل نہ کرے، بچوں کو قتل نہ کرے، بوڑھوں کو قتل نہ کرے، درختوں کو نہ کاٹے۔ میرے نبی نے جنگ کے اندر اخلاق بتائے ہیں، ضوابط بتائے ہیں، قرآن کی تعلیمات ہے۔ اب سوچئے حالت جنگ میں نبی کے اخلاق ہیں تو حالت امن میں کیسے اخلاق ہوں گے؟ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید سے ہمارا تعلق اس لیے کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہم ان حالات تک پہنچے ہیں۔ افسوس اور صد افسوس، زندگی میں عقائد سے لے کر احکام سے لے کر اخلاق سے لے کر کردار اور آداب تک زوال ہی زوال نظر آتا ہے۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق پر لگائے۔ اسی لیے ایک معروف عالم دین ہیں مملکہ کے، شیخ صالح السندی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، کیا آپ کی زندگی کا ہدف ہے؟ ہمیں سے ہر آدمی کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، ہمیں سے ہر آدمی کی زندگی کا ایک ہدف ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین عالم اسلام کے، وہ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے تو اسے بتاؤ، اگر آپ پکے اور سچے مومن ہو اور آپ اگر جاگ رہے ہو اور سو نہیں رہے ہو تو اسے بتاؤ کہ میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ میں موت سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں ایمان میں مکمل ہونا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقائد و احکام و اخلاق میں بہتر ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مومن کی زندگی کا ہدف یہ ہے، دوسروں کے ہدف ہوتے ہوں گے کچھ بھی، مومن کا ہدف یہ ہے کہ آنے والی زندگی کا ہر لمحہ جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے ہمارے ایمان پختہ ہو، عقیدہ پختہ ہو، احکام میں پختگی ہو، اخلاق و کردار میں بلندی دیکھنے کو ملے۔ یہ مومن کا ہدف ہے، یہ مومن کا گول اور ٹارگٹ ہے۔ ایسا نہیں 10 سال پہلے جو ایمان تھا آج بھی وہی ہے، اس سے بھی کمزور ہے، 10 سال پہلے جو اخلاق تھے اس سے بھی کمزور ہے۔ نہیں، مومن کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دینے سے پہلے پہلے وہ ایمانی قوت ہم کو نصیب کرے کہ جو اللہ کو راضی کرے، دنیا سے اس حال میں جائیں ہمارے پیٹھ پر گناہ نہ ہو، لوگوں کا حقوق العباد کا کوئی ایک ذرہ بھی ہماری پیٹھ پر نہ ہو۔ مومن کی زندگی کا ہدف یہ ہوگا کسی کا حق میرے ذمہ باقی نہ رہے اور اللہ سے میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہو، اس حال میں دنیا سے جاؤں۔ یہ مومن کی زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا ہدف کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ یہی دنیا کی پونجی جمع کرنا، جس پونجی میں اللہ کبھی ہم کو باقی نہیں رکھے گا، اسی کو جمع کرنا ہمارا ہدف ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑیے، تعلق گہرا کیجیے، پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو اور اس کے حدود کو زندگی میں نافذ کیجیے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی سے زور زور سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نازل ہونے کا ایک شان نزول ہے، کسی خاص مقصود ایک واقعے کے وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اس آیت کے بارے میں معلوم ہوا ایک صحابی رسول کو، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خطیب الانصار تھے، ایک انصاری معروف صحابی جو کہ رسول کے سامنے، رسول کے حکم پر آنے والے قافلوں کے سامنے تقریر کرتے تھے، اسلام کی خوبیاں بتاتے تھے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، جن کی آواز بلند تھی کیونکہ خطیب تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، ان کی آواز بلند تھی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جو خطیب الانصار ہیں، اپنے آپ کو گھر میں انہوں نے قید کر لیا، گھر سے نکلنا بند کر دیا، مسجد کو آنا بند کر دیا، لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسجد میں وہ نظر نہیں آ رہے، آپ نے پوچھا کہاں ہے ثابت، کون ہے جو خبر لے کر کے آئے؟
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں، کہتے اللہ کے نبی وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ انہیں کوئی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دیکھو کہ کیا حال ہے ان کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے، دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح سے کہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، غور و فکر میں ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں پوچھ رہے۔ کہا کہ سعد کیا تم نہیں جانتے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، اگر تم نے کیا زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہا سعد تم جانتے ہو سب سے اونچی آواز میری ہی آواز ہے، سب سے اونچی میری آواز ہے اور میری زندگی کے سارے اعمال برباد ہیں اور میں کس منہ سے باہر نکلوں، اس لیے میں گھر ہی میں بیٹھ گیا ہوں، انتظار کر رہا ہوں اپنے وقت کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ کے نبی ثابت بن قیس اپنے گھر میں ہیں اور قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے کے بعد چونکہ ان کی آواز بلند ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آیت ہے اور ان کا عمل برباد ہو گیا، اپنے آپ کو جہنمی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور جا کر کے ان کو بتا دو کہ بل ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں، جاؤ بتا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعد بن معاذ نے جا کر خوشخبری دی اور وہ گھر سے باہر آ گئے، اپنی زندگی کے معمولات میں لگ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک انسان وہ ابھی زندہ ہے اور زندہ ہونے کے باوجود اس کے بارے میں وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، چلتا پھرتا ہمارے درمیان ایک انسان ہے لیکن وہ جنت میں جانے والا ہے، ہم اسے دیکھ کر کے رش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان چل رہے پھر رہے ہیں لیکن یہ جنت میں جانے والے شخص ہیں، جیسے انتقال ہوگا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ ہے جو قرآن کی ہر آیت کو اپنے لیے مانا کرتے تھے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور سلف میں کہ ہم قرآن کی آیتیں ابو جہل قریش اور مکہ کے مشرکوں کے بارے میں مانتے ہیں، یہ تصور ہی باطل ہے۔ اگر قرآن ان کے لیے اترا ہے اسی کے ساتھ قرآن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگر انہی کے لیے قرآن اترا ہے پھر اللہ کیوں کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کی ہر ایک ایک آیت ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کانوں کو کھڑا کرو اور غور سے پڑھو اور سنو کہ اللہ آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت مکہ کے مشرکوں کے لیے نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی، اس کا واقعہ کچھ اور ہے، لیکن صحابی نے پڑھا تو انہیں لگا کہ میرے لیے آیت ہے، چونکہ میری آواز اونچی ہے تو میرا عمل برباد ہو گیا۔ یہ قرآن سے تعلق تھا صحابہ کا، ہر آیت کو اپنے لیے مانتے تھے۔ اگر تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں تو ایمان لائے اس آیت پر کہ اللہ نے ابو لہب کو تباہ کیا اور یقین کیجئے اگر اس کے راستے پر ہم ہیں اللہ ہمیں بھی تباہ کرے گا۔ یہ آیتیں صرف ان کے لیے ہیں۔ قرآن سے تعلق کا مطلب یہ ہے ہر آیت کو اپنے لیے مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کر رہا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈیے قرآن میں کہ آپ کن لوگوں کے زمرے میں ہیں۔ اہل ایمان کا ایک زمرہ ہے، منافقوں کا ایک زمرہ ہے، مومنوں کا ایک زمرہ ہے، سابقون بالخیرات نیکیوں میں سب سے آگے جانے والوں کا ایک زمرہ ہے، مقتصد جو درمیان میں ہے ان کا ایک زمرہ ہے، فاسق و فاجروں کا ایک زمرہ ہے۔ تلاش کرو اپنے آپ کو اور دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی کہ ہم قرآن جن کی تقسیم کرتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی یہ کیٹیگریاں ہیں، اب دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی کہ ہم کس میں سے ہیں۔ یہ قرآن مجید غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے اور بہت سارے قرآن پڑھتے بھی ہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں، کسی کو جواب دینے کے لیے قرآن حدیث مت پڑھیے، اپنے لیے قرآن پڑھیے۔ جواب دینا بھی ہمارے ذمے ہے لیکن قرآن پڑھا جائے اپنے لیے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میری بات مجھ کو مل جائے، میری بات پہنچ جائے، بس قرآن مجید کو اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو آدمی اپنے لیے پڑھے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر قرآن مجید سے ہمارا تعلق نہ ہوا، ہم نے اگر اپنے تعلق کو قرآن سے استوار نہیں کیا، بہت برے حالات ہوں گے اور جن حالات میں ہم ہیں اس سے برے حالات ہوں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو لوگ میرے قرآن سے اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ایسا چھوٹا گڈھا جس میں اگر کسی کو بند کر دیا جائے اور وہ گڈھا سکڑ رہا ہو، جس طرح وہ سکڑ رہا ہوگا، اسی طرح ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں جو میرے قرآن سے اعراض کریں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی زندگیوں کو اللہ تنگ کرتا ہے۔ عالم اسلام نے مسلمانوں کو آپ دیکھیے ہمارے کیا حالات ہیں اور کس درجے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، کہیں پر سربلندی آپ کو دیکھنے کو ملے، ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ظلم و ستم کی لمبی لمبی داستانیں ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی قرآن سے اعراض کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو تنگ کرتا ہے۔ کیا تفسیر کی ہے سلف نے؟ زندگی تنگ کرنے کا مطلب ہے غموں کو، مصیبتوں کو اور دکھوں کو انڈیل دیا جاتا ہے مسلمانوں پر، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک پریشانی، اور جب وہ مر جاتے ہیں اور قبر میں انہیں دفنایا جاتا ہے، قبر ان کو دبوچتی ہے، اتنا زور سے دباتی ہے، قرآن کہتا ہے معیشتم ضنکا، ان کی قبر کو بھی اللہ تنگ کرتا ہے۔ زندگی میں بھی تنگ تھے اور مرنے کے بعد قبر ایسا دباتی ہے کہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، ایسا اللہ ان کی قبر میں ان کو تنگ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ قیامت کی ان کو اٹھائے گا، اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ایسی ہیں، پل صراط سے انسان آنکھ رکھ کر کے بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حشر میں نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اندھا بنا کر کے اللہ اس کو اٹھائے گا۔ وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا جبکہ زندگی میں میری آنکھیں تھیں، میں دیکھ سکتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ جواب دیتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے شخص تیرے پاس میری آیتیں آتی رہیں، قرآن آتا رہا، تو نے اسے بھلا دیا۔ کذالک اليوم تنسا، تو نے وہاں میرے قرآن کو بھلایا اور ہم نے آج تیری آنکھوں کی، تیری بینائی کو ہم نے سلب کر لیا۔ جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں، کون سے گھڈے میں جا کر کے وہ گرے گا جہنم کے سوا، کیونکہ جنت میں جاننے کے لیے ہدایت چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتائے کوئی جنت تک جا نہیں سکتا ہے۔ اندھا انسان کیسے جنت تک جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں قرآن کو اس نے بھلا دیا۔ میرے محترم بھائیو، زندگی میں آپ غور کیجئے، ہم میں سے پڑھا لکھا شخص، ہم میں سے جو ان پڑھ ہے، جو تجارت کرتا ہو، کوئی بھی نوکری کرتا، آپ دیکھیے قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ آپ کو دنیا کی ساری خبریں آپ کو معلوم ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب سے زیادہ ذہین و فطین ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، بڑے تاجر ہو سکتے ہیں، علم والے ہو سکتے ہیں، سب کچھ آپ ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کی خبریں بھی آپ جانتے ہیں، قرآن کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ کتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنا آپ نے قرآن کو سمجھا ہے؟ کتنا زندگی میں ہم نے اس کو نافذ کیا ہے؟ افسوس صد افسوس، ہمارے رب کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ درجنوں کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، درجنوں کتابوں کے برابر چیزیں ہم موبائل پر دیکھ چکے ہیں۔ اب تک کی زندگی میں کوئی حساب لگائے کتنے گھنٹے آپ نے موبائل پر لگائے ہیں، کتنے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں، کتنی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں؟ اگر ان کا حساب لگائے اور دیکھے کہ میزان میں اگر نیکیاں اور گناہوں کو ظاہر کیا جائے، قرآن کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت تھا؟ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، خوب پڑھے لکھے، اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ قرآن بھی نہیں آتا، حدیث بھی نہیں آتی، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، دعائیں بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اس تعلیم کا آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ پیسے آپ کو ملے جیسے کافروں کو مل رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائیں گے، لیکن نجات ان چیزوں سے نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اولاد سے آدمی کامیاب نہیں ہوگا، نہ مال سے کامیاب ہوگا، کامیابی ایمان و عمل صالح سے ہے، وہ پونجی قرآن میں ہے۔ اگر قرآن ہم نے نہیں سیکھا، نہیں سکھایا، تو اب سوچیے آگے ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ قرآن مجید سے ہمارا کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے۔ اور اگر یہ تعلق نہ ہوا، خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت کے لیے دعا کی ہے، مغفرت کی دعا کی ہے، شفاعت کے لیے دعا کی ہے، جو نبی ہم پر مہربان اور مشفق نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، اگر پڑھتے بھی تھے تو زندگی میں قرآن نہیں تھا ان کے، جب اللہ کے سامنے آئیں گے وقال الرسول، اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی خود شکایت کریں گے یا رب،
اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب یہ جتنے لوگوں کو تو دیکھ رہا ہے ان سب نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارے نبی خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے نبی ہمارے خلاف شکایت کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی کی شکایت سننے کے بعد جو لوگ نبی کی شفاعت پہ امید رکھتے ہیں کہ نبی سفارش کریں گے، ایمان لائیے صرف نبی کی سفارش نہیں ہوگی، نبی کی خلاف میں گواہی بھی ہوگی. انبیاء صرف سفارش نہیں کریں گے، اپنی قوم کے خلاف ایک گواہی بھی ہوگی. سفارش کی جو حقدار ہے ان کو سفارش ملے گی. ورنہ اللہ کے نبی خود جنہوں نے امت کے لیے دعائیں کی تھی، کل قیامت کے دن اگر ہم قرآن سے رشتہ توڑ کر کے گئے، خود ہمارے نبی اللہ کے سامنے شکایت کریں گے. دنیا کمانے میں مصروف ہیں، صبح گئے تو رات کو گھر آتے ہیں، رات کو گھر آتے پھر صبح گئے تو پھر رات کو گھر آتے ہیں. اگر قرآن کے لیے وقت نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، تو جان لیجئے ہماری شکایت خود ہمارے نبی اللہ سے کرنے والے. لہٰذا قرآن مجید سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں. اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نبی کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلا معنی یہ ہے اگر کوئی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. دوسرا جو پڑھتا ہے اچھی طرح پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. تیسرا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے لیکن جب اختلاف ہو، اختلاف میں قرآن اور سنت کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتا کہ جو اللہ نے جس کو صحیح کہا وہ صحیح ہے، اگر قرآن سے اور سنت سے فیصلہ نہیں کرواتا اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. اور چوتھا وہ جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے شفا حاصل نہیں کی، یعنی جو قرآن پڑھ کر کے اپنے اوپر دم نہیں کر لیتا اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن مجید صرف ہدایت نہیں، ہماری شفا کا ذریعہ بھی ہے. وَنُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا. کیا ہے اس میں؟ فیہ شفا، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. صحابہ اکرام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. جنہوں نے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے، قرآن پر ایمان نہیں، عمل نہیں کرتے اور قرآن مجید کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرواتے حق و باطل کا، اور وہ جو قرآن سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے اس مشروع طریقے کو اختیار نہیں کرتے، ان تمام لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے. اسلاف اکرام کو آپ دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید کو جب سنتے تھے کیسا خوف ان کے دلوں میں طاری ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. ایک معروف تابعی ہیں میمون بن مہران رحمہ اللہ، معروف تابعی ہیں، غلام تھے لیکن ان کو آزاد کر دیا گیا. معروف عالم دین میمون بن مہران رحمہ اللہ وہ بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ایمان میں بڑی کمزوری ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے حسن بصری کے پاس لے کر جاؤ. حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عابد زاہد اور محدث ہیں. کہا مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ. ان کا بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں لے کر آتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر تک لانے کے راستے میں آئے، راستے میں بڑا گڈھا تھا. میمون رحمت اللہ علیہ اسے پار نہیں کر سکتے تھے اور اٹھا کر کے ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. وہ ان کا بیٹا خود پل کی طرح لیٹ گیا اس گڈھے پر اور ان کے والد اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے آئے اور اس طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر اس کو لے کر گئے. حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر سے خادم آیا اور اس نے کہا کون ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں، بتاؤ حسن بصری سے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہاں وہ کام کیا کرتے تھے. اور امت کے نیک اور زاہد تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی ان کو دی تھی میمون بن مہران کو. وہ حسن بصری کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میرا ایک شکوہ ہے آپ سے. کیا شکوہ ہے بتائیے؟ کہا کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میرے دل کے اندر سختی محسوس ہوتی ہے، کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں میرے دل کے اندر سختی محسوس ہوتی ہے، بتائیے سختی کا میں کیا علاج کروں. حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں ان پر تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر انہیں لمبی زندگی بھی دی جائے تب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ آنے والی زندگی میں نہیں ہوگا. قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھنا شروع کی تھیں، میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے. جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنی بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے. حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پیروں کو ٹٹولنے لگے کہ کہیں ان کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے. بعد میں ہوش آتے ہیں اور انہیں دعا دیتے ہیں اور دعا دے کر کے رخصت ہوتے ہیں. ان کے بیٹے نے کہا حسن بصری نے نہ کوئی نصیحت کی آپ کو، نہ کوئی جملے کہے، قرآن کی 3-4 آیتیں آپ پر پڑھیں. کہا میمون بن مہران نے اگر تم اس کے معانی کو جان لیتے تو وہ معانی تمہارے دلوں کے اندر زخم کرتے
اور تمہاری شہوتوں کا خاتمہ ہو جاتا اگر تم اس کو سمجھ پاتے. یعنی سلف صالحین قرآن مجید ان کے لیے کافی تھا نصیحت کے لیے. وہ جب سنتے ان کے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی اور شکوہ لے کر کیا آتے, دل سخت تھے. آج بتائیے ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرے اخلاق فاسد ہو گئے, کیسے میں اخلاق کی تربیت کروں, کیسا میرا کردار اچھا ہو, کیسے دین کے لیے ہم مفید بن سکیں کہ دیکھنے والا دیکھے تو اسے لگے کہ حق پرست ایسے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں, ان کا کردار ایسے ہوتا ہے. کون ہے جو ہم میں سے سوچتا ہے؟ اپنے دل کی شکایت لے کر کے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس وہ آتے ہیں اور چند آیتیں ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حدیث سناتے کہ سب سے پہلے 3 لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا, حدیث سنانے جاتے بے ہوش ہو جاتے تھے, حدیث سنانے جاتے بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک معروف عالم دین سے ان کے شاگردوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن آج کوئی بے ہوش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا وہ لوگ ایسا اس کو سمجھ پاتے تھے کہ ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے, ہمارا دل وہ کیفیت نہیں محسوس کر پا رہا ہے کیونکہ دلوں کے اندر سختی اور دل مردہ ہیں, چلتے پھرتے مردے اگرچہ کہ زندہ نظر آتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. زندگی دلوں کی زندگی ہے ورنہ جسم تو مردہ ہے. اس جسم سے کیا ہوگا؟ نہ جسم یہاں کام آئے گا آپ کے نہ وہاں کام آئے گا. اصل زندگی تو دلوں کی زندگی ہوتی ہے کیونکہ دلوں کے اندر زندگی نہیں, حیات نہیں, لہذا سن کر کے بھی کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی گانے بجانے اور موسیقی سنتے ہوئے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے, اس کے توجہ سے سنتا ہے اور اللہ کا کلام نہیں سن پاتا تو جان لے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی محبت کے دعوے میں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں, آپ 1-2 بات بھی نہیں سن پا رہے ان کی, ایک جملہ بھی آپ کو نہیں سننے ہو رہا ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو غور سے آپ سنیں گے اس کو اور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ قرآن جیسے تلاوت کیا جائے نیند آنے لگتی ہے, اونگنے لگتے ہیں, سر جھک جاتے ہیں, قرآن و سنت کی باتیں سن کر کے سر جھک جاتے ہیں اور نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. وہیں اگر فلموں کو سامنے بٹھا دیا جائے, ٹی وی اور سینما کے سامنے بٹھا دیا جائے, 3-3 گھنٹے 6-6 گھنٹے بت بن کر کے بیٹھ کر کے اسے دیکھتے ہیں. یہ دلوں کی موت اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے جھوٹے دعوے. میرے بھائیوں, موت سے پہلے اپنے دل کو زندہ کیجئے, اس سے پہلے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیے کہ ہم نے دعویٰ کر لیا ہے کہ ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں, پکے ایمان والے لوگ ہیں, اتنے پکے ہیں دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے ایمانی کیفیت کو دیکھیے اور دیکھیے کہ قرآن آپ پر کتنا اثر کرتا ہے. صحابہ کرام قرآن مجید کی آیتیں سن کر کے کیسے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا کرتے تھے جسے قرآن نے منع کیا ہے. آپ نے سنا ہے صحابہ کرام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخر میں کہا فہل انتم منتہون, اے لوگوں کیا تم شراب کو چھوڑ دو گے؟ فہل انتم منتہون, کیا تم شراب کو چھوڑ دو گے؟ عمر بن خطاب نے کہا اے ربی انتہینا انتہینا, اے اللہ ہم اسے چھوڑتے ہیں. پیالیاں توڑ دی گئیں اور پورے مٹکے توڑ دیے گئے اور مدینہ میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی. ہر گھر سے جہاں جہاں شراب تھی, جب اللہ نے اتنا کہا کہ ہم نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک ہے, دور رہو اس سے, کیا تم چھوڑ دو گے اس کو؟ آیت کریمہ نازل ہوئی, مدینہ میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی. پھر آپ دیکھیں اور اپنے کردار کو آپ دیکھیے, قرآن جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے وہاں رکیے اور رک کر کے اللہ کے سامنے عہد کیجئے اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ حرام کرے کہ اے لوگوں تم پر حرام کیا گیا, مردار کو حرام کیا گیا ہے, عہد کیجئے اللہ مردار میں نہیں کھاؤں گا, غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا. قرآن کی ہر آیت پر رک رک کر کے ایمان لا کر کے. اسی لیے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو ایسے ہی سیکھا تھا, ایسے ہی قرآن مجید کو سمجھا تھا. سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو صحابہ سے اور صحابہ نے رسول سے کیسے سیکھا؟ 5 آیتیں, جب تک اسے پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, عمل نہیں کرتے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. بعض نے 10 سال لگ گئے ان کو سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے, 10 سال کا عرصہ لگا سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے. وہ ہماری طرح تلاوت نہیں ہے, وہ تلاوت وہ جو فہم کے ساتھ ہے, ایمان و عمل کے ساتھ ہے. میرے محترم بھائیوں, قرآن سے تعلق کو جوڑیے. اہل علم کہتے ہیں, آج موجودہ دور کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں, کسی نے کہا سلف صالحین اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے, 3 دن میں کوئی قرآن ختم کر رہا ہے, کوئی ہر ہفتے ختم کر رہا ہے, مسلسل قرآن کو پڑھ رہے ہیں. آخر کیسے ان کا قرآن سے تعلق تھا؟ انہوں نے کہا جیسے آج تمہارے فون سے تعلق ہے,
جیسے تمہارا فون سے تعلق ہے ایسے سلف کا قرآن سے تعلق ہوا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے تمہیں کہ جب تم اپنے گھر سے باہر جاتے ہو، بازار جاتے ہو، بازار سے گھر آتے ہو، گھر آنے کے بعد آرام سے اپنے کرسی پر بیٹھو، اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھو اور بیٹھ کر 2-4 آیتیں قرآن کی پڑھ لو؟ ایسا بھی تم کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ ابن عباس نے تعجب کر کے کہا آرام سے اپنے گھر میں ٹیک لگا کر 2-4 آیتیں بھی کیوں نہیں پڑھ پاتے ہو؟ یعنی یہ زوال ہے امت کا، جیسے جیسے قرآن کو چھوڑتے گئے اور ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے قوموں کو عزت دیتا ہے جو قرآن کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں، اعمال رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں، کردار رکھتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے، شرف دیتا ہے۔ انہیں دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کے قریب آتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں جو سلف اور صحابہ آئے اور جب دنیا یہاں سے رخصت ہونے لگے، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے صرف ان کے اخلاق کو، ان کی سچائی کو، ان کی صداقت اور امانت کو دیکھ کر کے۔ جب وہ ساحل سمندر سے واپس جانے لگے، یہاں کے لوگوں نے رو کر کے انہیں رخصت کیا۔ جو اخلاق انہوں نے دیکھے، جو ایمان انہوں نے دیکھا، جس کی وجہ سے یہاں ملک ہندوستان میں ایمان اور اسلام داخل ہوا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اخلاق دیکھ کر کون ہے جو توحید میں آنا چاہے گا، کون سنت میں آنا چاہے گا، کون اللہ کے قریب آنا چاہے گا؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر میرے محترم بھائیوں، ہم سب کے ذمہ ہے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه قاده الى النار۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرے گا جو ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، زندگی میں قرآن کی ایک ایک آیت کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے قرآن سفارش کرے گا مشفع، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے لوگوں کے درمیان جنت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس قرآن کو پکڑو، اور آگے آپ نے کہا من جعلہ امامہ اور امامہ، جو قرآن کو اپنا امام اور آگے کرتا، جیسے امام آگے ہوتا ہے، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے اور پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، دیکھ دیکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قادہ الی الجنہ، وہ اسے جنت تک لے کر کے جائے گا، قیامت میں بھی سفارش کرے گا۔ اور آپ نے کہا جس نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں، سمجھتا ہے تو عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے قادہ الی النار، تو یہی قرآن جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو پختہ فرما، ہمارے عقیدے کو پختہ فرما، ہمارے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور استقامت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو، اعمال کو، کردار کو بہتر فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ایمان، اسلام اور توحید کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک تو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھ، عمل صالح پر رکھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔